لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم دوسرے پروگرام کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہیں۔ تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں بچوں سے۔ السلام علیکم بچوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں سب؟ ہم سب ٹھیک ہیں۔ خیریت سے ہیں الحمدللہ۔ تو آج ہم جو نظم پڑھیں گے علامہ اقبال کی، وہ ہے شہد کی مکھی۔ آپ کو پتہ ہے شہد کی مکھی؟ آپ نے کبھی دیکھی ہے مکھی؟ بہت چھوٹی سی کرتی۔ آپ جو شہد کی مکھی کو دیکھتے ہیں اور اڑ کے آپ کے پاس آتی ہے تو ایک دم امی کہتی ہیں دیکھنا کہیں آپ کو کاٹ نہ لے، کہتی ہے نا؟ ہاں، تو پھر آپ بھی بھاگتے ہو۔ وہ جب کاٹتی ہے تو اس سے درد ہوتی ہے، سوج جاتی ہے جگہ، لیکن پتہ ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ پھولوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ تو اب ہم پڑھیں گے جو ہم نظم پڑھیں گے اس میں ہم بتائیں گے کہ مکھی جو ہے وہ کیا کرتی ہے، کیوں جاتی ہے پھولوں کے پاس۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جس کو کام دیا ہے وہ کرتی ہے۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں علامہ اقبال کی نظم۔ پہلے میں پڑھوں گی، آپ کو ساری پڑھ کے سناؤں گی، پھر میں پڑھوں گی، پھر آپ میرے ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے؟ دیکھو، کبھی اس پھول پہ بیٹھی کبھی اس پھول پہ بیٹھی، بتلاؤ تو کیا ڈھونڈتی ہے یہ شہد کی مکھی؟ کیوں آتی ہے؟ کیا کام ہے گلزار میں اس کا؟ یہ بات جو سمجھاؤ تو سمجھیں تمہیں دانا۔ چہکارتے پھرتے ہیں جو گلشن میں پرندے، کیا شہد کی مکھی کی ملاقات ہے ان سے؟ یا کھینچ کے لاتا ہے اسے سحر کا چسکا، دل باغ کی کلیوں میں تو نہیں اٹکا اس کا؟ بھاتا ہے اسے ان کے چٹکنے کا تماشا، سبزے سے ہے کچھ کام کہ مطلب ہے صبا سے، یا پیار ہے گلشن کے پرندوں کی صدا سے؟ بھاتا ہے اسے پھول پہ بلبل کا چہکنا، سروں پہ بیٹھے ہوئے قمری کا یہ گانا۔ کیوں باغ میں آتی ہے بتلاؤ تو جانے، کیا لینے کو آتی ہے بتلاؤ تو جانے؟ بے وجہ تو آخر کوئی آتا نہیں ہے، بے وجہ تو آخر کوئی آتا نہیں ہے، ہوشیار ہے مکھی سے غافل نہ سمجھنا، بے سود نہیں باغ میں اس شوق سے اڑنا، کچھ کھیل میں یہ وقت گنواتی نہیں اپنا۔ کیا؟ کچھ کھیل میں یہ وقت گنواتی نہیں اپنا، کرتی نہیں کچھ کام اگر عقل تمہاری، ہم تم کو بتاتے ہیں سنو بات ہماری۔ کہتے ہیں جسے شہد وہ ایک طرح کا رس ہے، آوارہ اسی چیز کی خاطر یہ مگن ہے۔ یہ کون ہے؟ مکھی۔ رکھا ہے خدا نے اسے پھولوں میں چھپا کر، مکھی سے لے جاتی ہے چھتے میں اڑا کر، مکھی سے لے جاتی ہے چھتے میں اڑا کر، ہر پھول سے یہ چوستی پھرتی ہے اسی کو، یہ کام بڑا ہے اسے بے سود نہ جانو۔ مکھی یہ نہیں کوئی نعمت ہے خدا کی، مکھی یہ نہیں کوئی نعمت ہے خدا کی، ملتا نہ ہمیں شہد یہ مکھی جو نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے؟ اس شہد کو پھولوں سے اڑاتی ہے مکھی، خود کھاتی ہے اوروں کو کھلاتی ہے یہ مکھی۔ انسان کی یہ چیز غذا بھی ہے دوا بھی، غذا بھی ہے دوا بھی، قوت ہے اگر اس میں تو اس میں ہے شفا بھی، قوت ہے اگر اس میں تو اس میں ہے شفا بھی۔ رکھتے ہو اگر ہوش تو اس بات کو سمجھو، تم شہد کی مکھی کی طرح علم کو ڈھونڈو۔ یہ بہت ضروری بات ہے، تم شہد کی مکھی کی طرح علم کو ڈھونڈو۔ یہ علم بھی ایک شہد ہے، اور شہد بھی ایسا دنیا میں نہیں شہد کوئی اس سے مصفا۔ یہی ہے کرتا ہے جو انسان کو دانا، وہ یہی ہے کہ عقل کے آئینے کو دیتا ہے صفائی۔ سچ سمجھو تو انسان کی عظمت ہے اسی میں، اس خاک کے پتلے کو سنوارا ہے اسی نے۔ خاک کا پتلا کون ہے؟ ہم۔ کس نے سنوارا ہے ہمیں؟ علم نے، علم نے سنوارا ہے۔ پھولوں کی طرح، یہ بہت ضروری بات ہے بیٹے، پھولوں کی طرح اپنی کتابوں کو سمجھنا، چسکا ہو اگر تم کو کچھ علم کے رس کا، چسکا ہو اگر تم کو کچھ علم کے رس کا۔ اب ہم اس کو پھر پڑھیں گے اور آپ میرے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ کبھی اس پھول پہ بیٹھی کبھی اس پھول پہ بیٹھی، کبھی اس پھول پہ بیٹھی کبھی اس پھول پہ بیٹھی، بتلاؤ تو کیا ڈھونڈتی ہے یہ شہد کی مکھی؟ بتلاؤ کیا ڈھونڈتی ہے یہ شہد کی مکھی؟ کیوں آتی ہے؟
کیوں آتی ہے؟ کیا کام ہے گلزار میں اس کا؟ کیا کام ہے گلزار میں اس کا؟ یہ بات تم سمجھاؤ تو سمجھے تمہیں دانا، یہ بات تو سمجھاؤ تو سمجھے تمہیں دانا۔ دانا کیا ہوتا ہے؟ عقل مند۔ ایک دانا تو وہ ہوتا ہے نا، وہ نہیں، یہ عقل مند ہے۔ دانے کے دو مطلب ہیں۔ اچھا، چہکارتے پھرتے ہیں گلشن میں پرندے، چہکارتے پھرتے ہیں گلشن میں پرندے، کیا شہد کی مکھی کی ملاقات ہے ان سے؟ کیا شہد کی مکھی کی ملاقات ہے ان سے؟ دل باغ کی کلیوں میں تو اٹکا نہیں اس کا، دل باغ کی کلیوں میں تو اٹکا نہیں اس کا، سبزے سے کچھ کام کے مطلب ہے صبا سے، سبزے سے کچھ کام کے مطلب ہے صبا سے، بھاتا اسے پھول پہ بلبل کا چہکنا، بہتا اسے پھول پہ بلبل کا چہکنا، پیغام کوئی لائی ہے بلبل کی زبانی، پیغام کوئی لائی ہے بلبل کی زبانی، یا کہتی ہے پھولوں کے کانوں میں کہانی، یا یا کہتی ہے پھولوں کے کانوں میں اب کہانی۔ دیکھا پھول پہ بیٹھ جاتی ہے، جیسے باتیں کر رہی ہے، کہانیاں سنا رہی ہے۔ کیوں باغ میں آتی ہے بتلاؤ تو جانے، کیوں باغ میں آتی ہے بتلاؤ تو جانے، کیا لینے کو آتی ہے بتلاؤ تو جانے، کیا لینے کو آتی ہے بتلاؤ تو جانے، بے وجہ تو آخر کوئی آتا نہیں ہے، بے وجہ تو آخر کوئی آتا نہیں ہے، ہوشیار ہے مکھی سے غافل نہ سمجھنا، ہوشیار ہے مکھی سے غافل نہ سمجھنا، بے سود نہیں باغ میں اس شوق سے اڑنا، بے سود نہیں باغ میں اس شوق سے اڑنا، کچھ کھیل میں یہ وقت گنواتی نہیں اپنا، کچھ کھیل میں یہ وقت گنواتی نہیں ہے اپنا، ہر وقت کام کر رہی ہوتی ہے، ہر وقت کرتی نہیں کچھ کام، اگر عقل تمہاری کہتی نہیں کوئی کام، کچھ عقل تمہاری، ہم تم کو بتاتے ہیں سنو بات ہماری، ہم تم کو بتاتے ہیں سنو بات ہماری، کہتے ہیں جسے شہد وہ ایک طرح کا رس ہے، کہتے ہیں جسے شہد وہ ایک طرح کا رس ہے، آوارہ اسی چیز کی خاطر وہ مگن ہے، آوارہ اسی چیز کی خاطر وہ مگن ہے، وہ کون ہے یہاں؟ مکھی، مکھی جو ادھر ادھر پھرتی ہے وہ ہے۔ اچھا، رکھا ہے خدا نے اسے پھولوں میں چھپا کر، رکھا ہے خدا نے اسے پھولوں میں چھپا کر، چھپا کے رکھا ہے وہ رس، رس، شہد، شہد جسے ہم کہتے ہیں، مکھی سے لے جاتی ہے چھتے میں اڑا کر، مکھی شہد لے جاتی ہے، مکھی اسے لے جاتی ہے مکھی اسے لے جاتی ہے چھتے میں اڑا کر۔ چھتا دیکھا کبھی آپ نے؟ ہاں جی، ہر پھول سے چوستی پھرتی ہے اسی کو، ہر پھول سے چوستی پھرتی ہے اس کو، یہ کام بڑا ہے اسے بے سود نہ جانو، یہ کام بڑا ہے اسے بے سود نہ جانو، مکھی یہ نہیں کوئی نعمت ہے خدا کی، مکھی یہ نہیں کوئی نعمت ہے خدا کی، ملتا نہ ہمیں شہد یہ مکھی جو نہ ہوتی، ملتا ہمیں نہ شہد یہ مکھی نہ ہوتی، اس شہد کو پھولوں سے اڑاتی ہے یہ مکھی، اس شہد کو پھولوں سے اڑاتی ہے یہ مکھی، خود کھاتی ہے اوروں کو کھلاتی ہے یہ مکھی، خود کھاتی ہے اوروں کو کھلاتی ہے یہ مکھی، انسان کی یہ چیز غذا بھی ہے دوا بھی، انسان کی یہ چیز دوا بھی ہے دوا بھی، غذا بھی ہے، غذا کیا ہوا؟ غذا مطلب کھانے کے لیے بھی ہے اور دوا بھی ہے، اور دوا بھی ہے، ہم لوگ کے لیے دوا ہے، قوت ہے اگر اس میں تو ہے اس میں شفا بھی، قوت ہے اس میں تو ہے اس میں بھی شفا بھی، رکھتے ہو اگر ہوش تو اس بات کو سمجھو، رکھتے ہو اگر ہوش تو اس بات کو سمجھو، تم شہد کی مکھی کی طرح علم کو ڈھونڈو، تم شہد کی مکھی کی طرح علم کو ڈھونڈو، یہ علم بھی ایک شہد ہے، یہ علم بھی ایک شہد ہے، اور شہد بھی ایسا اور شہد بھی ایسا دنیا میں نہیں شہد کوئی اس سے مصفا، دنیا میں نہیں شہد کوئی اس سے مصفا، مصفا کیا؟ پاک صاف، ٹھیک ہے، ہر شہد سے جو شہد ہے میٹھا وہ یہی ہے، ہر شہد سے جو شہد وہ میٹھا یہی ہے، یہی ہے جو کرتا ہے انسان کو دانا، یہی ہے جو کرتا ہے انسان کو دانا، وہ یہی ہے جو عقل کے آئینے کو دیتا ہے صفائی، یہ وہی ہے جو آئینے کی عقل کو دیتا ہے صفائی، یہ شہد ہے انسان کی مکھی کی کمائی، یہ شہد ہے انسان کی مکھی کی کمائی، سچ سمجھو تو انسان کی عظمت ہے اسی میں، سچ سمجھو تو انسان کی عظمت ہے اسی میں، اس خاک کے پتلے کو سنوارا ہے اسی نے، اس خاک کے پتلے کو سنوارا ہے اسی نے، اب یہ دیکھیے بہت ضروری ہے، پھولوں کی طرح اپنی کتابوں کو سمجھنا، پھولوں کی طرح
اپنی کتابوں کو سمجھنا چسکا ہو اگر تم کو علم کے رس کا، چسکا ہو تم کو اگر علم کا رس، علم کے علم کا رس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب جس طرح شاید جس طرح مکھی جو ہے وہ بھی شاید لکھی جاتی ہے، اس طرح اگر تم علم اگر مکھی کی طرح کرو تو تم علم سیکھو. علم سیکھو. تو یہ سب علم کیا. اب ہم اس کو ہاں اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ پھر سے پڑھنا ہے آپ نے. تو بچوں آپ نے یہ نظم جو سنی ہے اب میں آپ کو اس کے معنی بتاؤں گی. آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی ویسے تو پھر میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا بتا رہے ہیں علامہ اقبال اور اللہ تعالیٰ بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ علم سیکھو. آپ بتائیے کیا کہتے ہیں اس میں. اچھا اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مکھی ہے وہ پھولوں پہ بیٹھتی ہے، ایک پھول سے دوسرے پھول پہ جاتی ہے، وہاں سے رس چوستی ہے، پھر اس کو لے جا کے چھتے میں جاتی ہے، وہاں جا کے شہد بناتی ہے. اس کا جو چھتا ہوتا ہے آپ نے دیکھا کتنا خوبصورت ہوتا ہے، ایسے جیسے کسی نے میجر کر کے اس کو بنایا ہے. کوئی کھانا بڑا نہیں ہوتا، کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، سارے ایک سے ہوتے ہیں، ہیکسیگن ہوتے ہیں، سب چھوٹے 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 چھوٹے. دیکھو کیسے بناتی ہے. اللہ نے اس کو کہا کرنے کو وہ کرتی ہے اور وہ کرتی ہے. اور وہ بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیوں جاتی ہے گلزار میں، باغ میں کیوں جاتی ہے. وہ تو طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں، اپنا رس چوسنے جاتی ہے، سب پھولوں سے رس لیتی ہے، پھر اپنے ادھر لے جاتی ہے. ہاں خود بھی کھاتی ہے، خود بھی کھاتی ہے، دوسروں کو کھلاتی ہے. یہ جو شہد ہے یہ ایک اچھی ہماری غذا بھی ہے، کھانے کی چیز بھی ہے، اور یہ دوا کی طرح سے بھی استعمال ہوتا ہے، شفا بھی ہے اس میں. آنکھوں میں ڈراپس میں یوز ہوتی ہے. ہاں دیکھو اب کتنی چیزوں میں یوز ہوتی ہے. ہاں اور سب چیزوں میں ملا کے ہم کھاتے ہیں. ہمارا کچھ سوج ہے تو یہاں لگاتے ہیں تو فوراً ٹھیک ہوتا ہے. فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے کھانے کی چیز بھی ہے اور دوائی بھی ہے، اس کو کرتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ بار بار یہ بتا رہے ہیں کیوں جاتی ہے. کیا وہ کلیوں سے باتیں کرنے جاتی ہے یا پھولوں کو کچھ کہانی سنا رہی ہوتی ہے. کیوں جاتی ہے وہ پھر وہ خود ہی بتاتے ہیں کہ وہ اس لیے جاتی ہے کہ وہ وہاں سے رس چوسنے اور وہاں سے وہ رس چوس کے چھتے میں لے جائے اور شہد بنا کے ہمارے لیے. اگر وہ شہد نہ بناتی تو ہمارے پاس شہد ہی نہ ہوتا. ہم تو نہیں بنا سکتے شہد. آپ بنا سکتے ہو. اب اللہ نے اس کو سکھایا ہوا ہے تو وہ بناتی ہے. اللہ نے سب کو اپنی رحمت سے نوازا ہوا ہے. جس کو جو سکھایا ہے وہ کرتا ہے. اور دیکھو وہی کرتی ہے، اپنا وقت جو ہے وہ نہیں گواتی، کھیل نہیں کرتی. اب یہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ سب جو ہیں بچے آپ نے علم حاصل کرنا ہے، وقت جو ہے وہ فضول ضائع نہیں کرنا. جس طرح کہ مکھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتی، رس چوستی ہے، اس طرح ہی ہم لوگوں کو اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، علم حاصل کرنا ہے. علم حاصل کرنا ہے اور علم کو جو ہے اس کو حاصل کریں گے وہی آپ کے لیے اچھا ہے. اور جیسے مکھی خود کھاتی ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتی ہے، اس طرح ہم نے علم خود بھی حاصل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے. دیکھا نا آپ کو ایک بھی لفظ آتا ہو آپ دوسروں کو سکھا دیں. اچھا یہ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ مکھی جو ہے وہ ایسے ہی بیکار نہیں پھرتی ہے، دوسروں کو کھلاتی ہے. تو پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کتابیں ہیں آپ کی جو ان کو آپ سمجھو کہ وہ پھول ہیں. وہ پھول ہے. اور جیسے مکھی جو ہے وہ رس چوستی ہے، آپ کتابوں میں سے علم سیکھو. اچھا اب آپ بتائیں بیٹے آپ کی سمجھ میں کیا ہے. شہد کی مکھی باغ میں جاتی ہے شہد لینے کے لیے، رس لینے کے لیے، پھر وہ اپنے چھتے میں جاتی ہے، شہد بناتی ہے اور پھر خود کھاتی ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتی ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ شہد کی آپ کیا کریں، علم سیکھیں. کیسے سیکھیں؟ جیسے مکھی پھولوں سے رس لیتی ہے، آپ کتابوں سے آپ علم سیکھیں. آپ بتائیں. ایک مکھی ہے، وہ پہلے رس لینے جاتی ہے، پھر وہ چھتوں میں جاتی ہے، چھتوں میں شہد بناتی ہے، پھر وہ خود بھی کھاتی ہے، دوسروں کو بھی کھلاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سنیں اب یہ تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں کہ علم سیکھو. کیا آپ کو پتہ ہے کہ پہلی وحی جو آئی تھی اس کا کیا لفظ تھا پہلا؟ اقرا. اقرا کا کیا مطلب ہے؟ اقرا پڑھو. دیکھا جو پہلی وحی آئی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا. تو آپ کو پتہ ہے جب جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا؟ پڑھو. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ مجھے پڑھنا نہیں آتا. پھر انہوں نے کہا پڑھو. پھر انہوں نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا. پھر انہوں نے کہا پڑھو. تو پھر انہوں نے پڑھا اقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق
खलक़ल इंसान मिन अलक़ अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मतलब ये कि अल्लाह ने हमें इल्म सिखाया कलम से। कलम जो थी वो सबसे पहले बनी थी। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, कि कलम जो उसने आपको कलम से लिखना सिखाया। कलम सबसे पहले बना था, जिससे हम लिखते हैं ना। अब तो हम पेन से लिखते हैं, पहले क्या करते थे, लकड़ी की होती थी, लकड़ी लेते थे, फिर वो होता था परिंदा, उसका पढ़ लेते थे, उससे लिखते थे। उसको तो अल्लमल इंसान मा लम यअलम, कि इंसान को कुछ नहीं पता था और अल्लाह ताला ने उसको सब सिखाया, अल्लाह ने सब कुछ सिखाया। और हमें भी सब कुछ सीखना चाहिए। और ये भी है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को बनाया था तो अल्लाह ताला ने सब चीज़ों के नाम उनको सिखा दिए थे। उनको तो नहीं आते थे, और फरिश्तों से कहा आप बताइए, फरिश्तों सिखा के भेजा था। हाँ, उन्होंने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों ने कहा जी हमें तो नहीं पता इस चीज़ को क्या कहते हैं, इस चीज़ को क्या कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने फिर हज़रत आदम को सब चीज़ों के नाम सिखाए और उनको फिर भेजा। फिर उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दे के भेजा। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अम्मा हवा से शादी की, फिर अम्मा हवा ने बेटे दिए, फिर उन्होंने उनको इल्म सिखाया। इस तरह इल्म की रोशनी फैलती रही। देखो, अब इसी तरह हमें इल्म की रोशनी हर तरफ है। अगर आपको एक लफ्ज़ आती है, एक आयत आती है, तो आपका क्या काम है, आगे पहुँचाना, दूसरों तक पहुँचाए। और फिर वो जो आपको सिखाते हैं, आपकी जो टीचर्स हैं, आपकी जो उस्तानी है, आपकी जो हैं, वो आपको सिखाते हैं उनकी इज्जत करना, उनका ख्याल रखना, उनका एहतराम करना। फिर आपको कुछ आ गया, आगे पहुंचा दो। इसी तरह जो इल्म है हमारा वो फैलता जाएगा और हर एक को पता चल जाएगा कि भाई इल्म क्या है। और सब चीज़ें जो आपके पास हैं वो खो जाती हैं, टूट जाती हैं, चोरी हो जाती हैं, लेकिन इल्म जो है वो तो आपके पास सेफ रहता है। इल्म तो सेफ रहता है। इल्म कुछ भी हो जाए, इल्म जो है वो नहीं जाता। कोई आपसे ले सकता है इल्म? आपको जैसे एक आयत याद है, एक सूरा याद है, कोई आपसे चुरा सकता है? वो कहाँ पे है? वो हमारे दिल में बैठी, दिल में है, आपके दिमाग में है। तो आपने देखा कि कितना ज़रूरी है ये इल्म सीखना। ये नहीं कि सिर्फ आप कुरान सीखें, आप नमाज सीखें, आप अल्लाह को जानें, कुरान को जानें, उसके बाद इसके अलावा आप दूसरी चीज़ें भी सीखते हैं। साइंस सीखें, हिस्ट्री सीखें, मैथ सीखें, मगर ये पता है ये सब चीज़ें कुरान में हैं। अल्लाह ने कहा है कुरान पढ़ो, इबादत करो और साथ साथ इल्म सीखो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अल्लाह ने तारीख़ भी बताई है, हिस्ट्री जो है वो भी कुरान में है, सारे पैगम्बरों की कहानियाँ हैं कुरान में। फिर उसमें साइंस भी है, ये जो सितारे हैं और आसमान है, ये सितारों आसमान, चाँद सूरज, ये सब अल्लाह ने, साइंस भी है उसमें, तारीख़ भी है उसमें, फ़लसफ़ा भी है उसमें, मैथ भी है उसमें। और सूरत रहमान में भी है कि मुशरिक से निकालता है वो और मगरिब में डुबाता है। ये भी साइंस ही है। और फिर ये कहते हैं कि हम समंदर में से मोती निकलते हैं, निकलते हैं, शेल्स निकलते हैं, लूलू वल मरजान, वो भी उसमें है, गोल्ड निकलता है। और हमने इल्म साइंस से ही सीखा है, देखा ना। और साइंस जो है वो हमारे कुरान में है सब। और साइंस इज मदर ऑफ मैथ्स इज मदर ऑफ साइंस। कितने नाम है अल्लाह ताला के? अल्लाह ताला के टोटल 99 है। किसी को याद है 99 नेम? मुझे याद है। आपको याद है? कितने याद है? सारे याद है। चलो आइए सुनाइए जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्अलुका या मन हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल-मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन अज़ीज़ुल जब्बार अल-मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउ मुसव्विरुल गफ्फारुल कहहाबुल वहाबुर रज़्ज़ाकुल फत्ताहुल अलीम अल-क़ाबिज़ुल बासितुल ख़ाफ़िज़ुर राफ़िउल मुइज़ुल मुज़िल्लुस समीउल बसीर अल-कामिल अल-लज़ी अल-लतीफ़ुल ख़बीर अल-हलीमुल अज़ीम अल-गफ़ूरुश शकूर अल-अलीयुल कबीर अल-हफ़ीज़ुल मकीद अल-हसीबुल जलीलुल करीमुल मुक़ीमुल मुजीबुल बासियुल हकीमुल वदूदुल मजीदुल हाइज़ुल शहीद
الوكيل القوي البصير العليم المميت المؤثر الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المؤخر الأول الآخر الباطن المتوالي الطهير الغفور الرؤوف مالك القدير الجلال والإكرام. सदक़ल्लाहुल-अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखा आपने नाज़रीन, आपने देखा कितने प्यारे बच्चे हैं माशाअल्लाह। ठीक है, अब आप कुछ सुनाइए, आप कुछ बताइए। जैसे वो मक्खी अपना रस लेती है तो हमें भी ऐसे ही इल्म सीखना चाहिए, और जैसे वो औरों को खिलाती है तो हमें भी किताबों का जो इल्म है वो आगे जाना चाहिए। ऐसे ही पूरी दुनिया में देखो वो शेयर करती है ना, वो शहद बनाती है, खुद खाती है, हमारे साथ शेयर करती है। इसीलिए इसी तरह से हमें जो इल्म आता है हम वो सीखें तो हम दूसरों को सिखाएं, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो इंशाल्लाह आप लोग यही करेंगे इंशाल्लाह। अमल करेंगे, अमल करना चाहिए। और फिर आप ये जो नज़म है इसको याद कर लीजिएगा, ये बड़ी प्यारी नज़म है। क्यों? ठीक है बच्चों। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदा